کتاب انشاءاللہ دعا فرمائے مرحوم کی مغفرت فرمائے متعلقین کو زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس وقت ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا موقع ہے. پروردگار عالم نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسے مقدس اور متبرک مہینہ عطا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ان تمام مہینوں میں جو کچھ عبادتیں، ریاضتیں، دعائیں، اللہ کو قریب کرنے والے اعمال ہم نے انجام دیے، اس کے عوض میں اللہ نے ہمیں عید کی نعمت سے نوازا. عید حقیقت میں ہم سب کے لیے وہ بدلے کا دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی. اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی نے سال بھر پڑھ کر محنت فرمانے کے بعد امتحان دے کر جب اول نمبر پر اس کو کامیابی مل جاتی ہے تو اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں ایک جلسہ رکھا جاتا ہے انعامی جلسے کے عنوان پر. اس میں باقاعدہ ان کو سند دی جاتی ہے، انعامات سے نوازا جاتا ہے، اعزاز سے نوازا جاتا ہے، اکرام سے نوازا جاتا ہے. اسی طریقے سے آج کا دن ہم سب کے لیے اعزاز کا دن بھی ہے، اکرام کا دن بھی ہے، سند کا دن بھی ہے، انعامات کا دن بھی ہے. لیکن ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر فرمائی، تراویح کا اہتمام کیا، پورے 30 روزے مکمل طور پر رکھے، بغیر عذر کے روزہ نہیں چھوڑا، اور جنہوں نے رمضان مبارک کے ایام کو بہتر سے بہترین گزارنے کا اہتمام کیا. اگر کوئی ان ایام میں غفلت کے ساتھ زندگی گزار دیا اور اس نے آخری ایام اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کو منا لیا، اللہ جو روٹھا ہوا ہے اس کو اس نے منا لیا اور اللہ کی ناراضگی کو رضامندی سے بدل لیا. حضرات علماء فرماتے ہیں وہ بندہ جو تاقراتوں میں، لیلۃ الجائزہ میں اللہ کو منا لے، اللہ اس کی مان لیا، وہ بھی آج اعزاز کا مستحق ہو گیا. اگر بالفرض وہ بھی نہیں ہو سکا، کل کی آخری گھڑیوں میں جس وقت اللہ رب العزت سے آخری اوقات کا واسطہ دے کر، آخری اوقات کی قدر کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے آئندہ ایسی غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارنے کا عزم کرتے ہوئے
اس نے معافی مانگ لی اور اللہ نے معاف کر دیا، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ آج اعزاز سے نوازے گا۔ اگر بالفرض یہ تینوں مرحلے پر سے گزرنے کے بعد آج بھی اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اب بھی موقع ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ اس بات کے تصور میں نہ رہیں کہ ہم لوگ اللہ جل جلالہ امن والہ کے سامنے ایسے ہی انعامات حاصل کر لیں گے۔ انعامات حاصل کرنے کے لیے جو شرائط ہیں، وہ شرائط پورا کرنے کے بعد بندہ انعامات کا مستحق ہوتا ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں ان شرائط میں یہ بھی ایک شرط ہے، جس طرح رمضان مہینے گزارے اسی طرح بعد رمضان بھی میں اوقات گزاروں گا۔ نماز کی پابندی ہم نے کی، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ پابندی کرنے کا اگر عزم ہو، سچائی کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی سچائی کا عزم ہو، امانت داری کا اہتمام کیا، رمضان بعد بھی امانت داری کا عزم ہو، اگر انسان نے اپنے معاشرے کو، معاملات کو، اخلاق کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کا عزم کیا اور رمضان بعد بھی اسی طرح زندگی گزارا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ضرور بھی ضرور اس بندے کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے، این در گہے ماں در گہے نا امیدی نیز، صدبار توبہ شکشتی بازا بازا۔ اللہ کہتے ہیں یہ دربار ایسا دربار ہے جہاں نا امیدی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ شکن کی ہے، توبہ توڑ دی ہے، پھر آ جاؤ دوبارہ توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ رمضان المبارک کے ان گھڑیوں کی غفلت کے ساتھ گزارنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انعامات دینے کے لیے عاد یعود عوداً وعیداً، علماء فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو اپنے دربار میں بلا کر اللہ نوازنا چاہتا ہے۔ کم از کم اب تو توبہ کر لو، اب تو توبہ کر لو، اب تو توبہ کر لو۔ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ بلا کر ایک اور موقع دیتا ہے، انہی مواقع میں سے عید کا موقع بھی ہے۔ ہم لوگ اللہ کے سامنے اگر ابھی بھی شرمندہ ہو کر، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، بے سب کو ٹھکا سکتے ہیں، اللہ کی ذات کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا رب جانتا ہے کون کون کیا جذبات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کس کا کیا سوچ ہے، کس کا کیا خیال ہے، کس کا کیا تصور ہے، کس کے کیا ارادے ہیں، کس کے کیا عزائم ہیں، سب اللہ جانتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے سامنے معافی مانگ لی دل سے، اللہ اب بھی معاف کر دے گا اور انعامات سے اللہ نواز دے گا۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں جلسے کے موقع پر، بعض بچے معصوم چہرہ لے کر بار بار جب دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے ارے ہٹو بھائی، پھر اس کو انعام دیے، وہ بھی بچہ اپنا ہاتھ بڑھایا، ارے ہٹو ذرا پیچھے، پھر اسے انعام دیے، وہ بچہ ہاتھ آگے بڑھایا، ارے ہٹو پیچھے، اس کو بار بار ہٹاتے ہٹاتے کوئی بندہ کہہ دیتا ہے ذرا اسے بھی دے ڈالو بھائی، بچہ بہت دیر سے کھڑا ہوا ہے، حالانکہ نہ مدرسے میں اس کا داخلہ ہے، نہ ایگزام میں وہ بیٹھا، وہ اسٹیج پر آ گیا، بار بار ہاتھ بڑھا رہا ہے، اس کی معصوم چہرے پر، اس کے اس طلب پر، اس کے اس استقامت پر، اس کے اس اصرار پر، اس کے اس استمراری پر اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ جس وقت تقسیم کر رہا ہے مغفرت کا پروانہ لے لو، آگ سے خلاصی کا پروانہ لے لو، جس وقت اللہ دے رہا ہے، کچھ بندے وہ ہیں یا اللہ مجھے بھی، یا اللہ مجھے بھی، یا اللہ مجھے بھی، اللہ فرشتوں سے ارے چلو بھائی اسے بھی دے دو۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، طلب ہو، تڑپ ہو، تعلق ہو، رحمت خداوند بہانہ می جویت، فرمایا اللہ کو بہانہ چاہیے، اس بہانے پر اللہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ بہرحال عید کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش کا دن ہے۔ اس دن میں بعض اصول بتائے گئے۔ للصائم فرحتان، اللہ رب العزت نے حضرت نبی علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات واضح فرما دی، روزے دار کے لیے 2 خوشی ہوتی ہیں، ایک جس وقت وہ افطار کرتا ہے، دوسرا عند لقاء الرحمن، جس وقت کہ وہ اللہ سے
حشر کے میدان میں ملاقات کرے گا، حشر کے میدان میں جس وقت ملاقات کرے گا تب دیکھے گا اللہ روزے داروں کے لیے کیا انعامات تیار کر رکھا ہے، اللہ روزے داروں کا کیا اکرام کر رہا ہے، اللہ روزے داروں کے لیے کیا کیا اللہ کی طرف سے نوازشیں ہو رہی ہیں۔ باب الریان کے ذریعے سے اللہ جس وقت روزے داروں کا داخلہ فرمائے گا اس وقت میں بندے کو وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ حضرات علماء فرمایا باب الریان میں روزے دار سے مراد کون سے روزے دار؟ علماء نے کہا کہ جو رمضان المبارک میں روزے کی برکت سے تربیت یافتہ لوگ ہیں، روزے کی برکت سے سدھر گئے، روزے کی برکت سے بن گئے، روزے کی برکت سے بدل گئے، ایسے لوگوں کے لیے مستقل جنت کا ایک دروازہ ہے جہاں پر اللہ داخلہ مقدر کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، رمضان گزر گیا لیکن بہت سارے اسباق ہمیں پڑھا کر گیا ہے، بہت ساری باتیں ہمیں بتا کر گیا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھا کر گیا ہے۔ ہم نے رمضان میں دیکھا کہ رمضان میں ایسی ویسی جگہ جہاں پر نماز کا کوئی تصور نہیں تھا وہاں پر بھی ہمارے ساتھیوں نے باقاعدہ نماز کا انتظام کیا، وہاں پر افطاری کا انتظام کیا، سحری کا انتظام کیا۔ جہاں کی زمین سجدے کے لیے ترستی تھی وہاں بھی لوگوں نے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے بتا دیا ایمان والے کے اندر جب ایمان اپنی حقیقت پر جاگتا ہے بازاروں کو بھی ہم مسلح بنا دیا کرتے ہیں، مالز میں مسلح بنا دیا کرتے ہیں، ایئرپورٹس میں مسلح بنا دیا کرتے ہیں، بس اڈوں میں مسلح بنا دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جہاں پر مسلح بننے کا تصور نہیں تھا وہاں سب مسلح بن گئے۔ لیکن رمضان ختم ہوا، تمام مسلح ختم، تمام جذبات ختم، تمام ارادے ختم، تمام سوچ ختم۔ یہ ختم کیوں ہو گیا؟ علماء نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے ہم نے مسلح تو قائم کیا تھا لیکن گناہوں سے توبہ کیے بغیر، پچھلی زندگی سے معافی مانگے بغیر، پچھلی زندگی سے ہم اپنے آپ کو موڑے بغیر، ہم نے پچھلی زندگی کے تمام طور و طریقے کو برقرار رکھ کر ہم نے اس پر عبادت کی عمارت باندھی تھی، ذکر کی عمارت باندھی تھی، معاملات کی عمارت باندھی تھی، اخلاق کی عمارت باندھی تھی، اور وہ اتنا کمزور فاؤنڈیشن پر کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، رمضان کا ریچارج ختم ہوا، ختم ہوتے ہی فوراً ایک ہوا چلی، تمام عمارتیں عبادت کی گر گئیں، تمام عمارتیں اخلاق کی گر گئیں، تمام عمارتیں معاشرہ اور معاملات کی جو رمضان میں بہترین تعمیر کی تھی وہ سب کے سب ڈھا گئی۔ وجہ اس کی کہ وہ وداؤٹ فاؤنڈیشن اس نے تعمیر کی تھی۔ لیکن جو لوگ توبہ کرنے کے بعد عبادت کیے، توبہ کرنے کے بعد روزہ رکھے، توبہ کرنے کے بعد تراویح پڑھے، توبہ کرنے کے بعد زندگی بہترین گزارنے کا عزم مصمم کیا، ان کا فاؤنڈیشن ہلے گا نہیں، ان کا فاؤنڈیشن مضبوط ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ رمضان بعد اپنے اندر وہ زندگی جو انہوں نے گزارنے کا عزم کیا اس میں اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال پائیں گے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم نے آپ ہی کی عبادت کی اور آپ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ علماء نے کیا کہا؟ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کرتے رہنا کمال ہے، مسلمان بننا کمال نہیں ہے، مسلمان پر خاتمے کا ہونا کمال ہے، اسی طرح اخلاق کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے، اخلاق پر قائم رہنا کمال ہے، اسلامی معاشرہ گزارنا کمال نہیں ہے، اسلامی معاشرے کو پھیلانا کمال ہے۔ اسی طرح کہا اسلامی معاملات کو صرف ایک دن کے لیے، ایک ماہ کے لیے کرنا کمال نہیں ہے، اس معاملے کو زندگی بھر کے لیے لازم پکڑنا کمال ہے۔ کمال تو یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے تب بھی تم کامل مسلمان رہو۔ موت رمضان میں آنا کوئی گارنٹی نہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ جب آئے گی تمہیں کامل اسلام پر موت پائے، جب آئے گی معاشرہ تمہارا اسلامی ہو، جب آئے گی معاملات تمہارے اسلامی ہو، جب آئے گی عبادت تمہاری اسلامی ہو، جب آئے گی اخلاق تمہاری اسلامی ہو، جب آئے گی ظاہر و باطن تمہارا بدلا ہوا ہو، یہ ہے اصل مقصد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قرآن پاک کا اس ارشاد کا۔
اس لیے کہا گیا ایک ہے عارضی عید، ایک ہے دائمی عید۔ یہ جو عید ہے یہ عارضی عید ہے، خوشی لوگ مناتے ہیں، عارضی طور پر مبارکبادیاں دیتے ہیں، عارضی طور پر گلے ملتے ہیں، عارضی طور پر لوگ آپس میں خوشیاں تقسیم کر لیتے ہیں۔ لیکن دائمی ہمیشہ ہمیشہ کی عید انسان کے لیے 5 وہ عیدیں ہیں، 5 وہ اوقات ہیں جس میں ہمیشہ کا اللہ تعالیٰ عید کا فیصلہ کرے گا۔ وہ کون؟ فرمایا اس وقت جس وقت اللہ ایمان پر بندے کو خاتمہ نصیب کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللہ رب العزت یہ مژدہ سنائیں گے، یہ خوشخبری سنائیں گے اس بندے کو جس نے اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری اور اسی پر استقامت کے ساتھ جمع رہا۔ اللہ کہیں گے ارے پچھلی زندگی کا غم نہ کر، آگے آنے والی زندگی کا خوف نہ کر، پچھلی زندگی کا غم نہ کر، آگے آنے والی زندگی کا خوف نہ کر۔ ہم ہیں تیرے ساتھی، دنیا میں بھی تو ہمیں یار بنا رکھا تھا، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جب تک تمہارا داخلہ جنت میں نہ ہو جائے ہم ہی تیرے یار رہیں گے۔ یاری تو کرنے کی لوگوں کو عادت ہے، لیکن یار ہی سے امام غزالی فرماتے اصلاح ہوتی ہے۔ اگر اس کی اصلاح صحیح معنی میں ہو جائے، فرمایا وہ اصلاح دوست سے، ایسے دوست سے ہو سکتی ہے جو دوست آخرت کے بارے میں خیال رکھتا ہو۔ فرمایا ایسے دوست اور ایسے مذاکرے، ایسی صحبت جس کے ذریعے سے بندے کی تربیت ہو جائے، فرمایا وہی حقیقت میں دوستی ہے، صحبت ہے، مذاکرہ ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اس وقت ہمارے بگڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے دوستوں کا۔ رمضان مبارک میں بندہ سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، رمضان ختم ہوا، وہ چھتری دوستاں جو رمضان سے پہلے ہمیں بگاڑے ہوئے تھے، رمضان کے بعد پھر دوبارہ السلام علیکم بول کر پھر ان سے ملاقات عید سے شروع ہو جاتی ہے۔ جن خبیثوں سے ہم دور تھے، جن شریروں سے ہم دور تھے، جن نالائقوں سے ہم دور تھے، اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، زندگی میں تبدیلی کا ارادہ، سب کچھ پیدا ہو گیا تھا، پھر ان کی منحوس صحبت ہمیں بدل دیتی ہے۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جس وقت جہنم کا فیصلہ کسی بندے کے سلسلے میں ہو جائے گا اس کی حرکتوں پر، وہ جاتے جاتے اس کم بخت کو دیکھے گا، وہ کھڑا ہوا ہنس رہا ہے، جس نے اس کو جہنمی بنایا، جس نے اس کا مزاج خراب کیا، جس نے اس کا معاشرہ خراب کیا، جس نے اس کی صحبت خراب کر دی، جس نے اس کی زبان خراب کر دی، جس نے اس انسان کو شیطان بنا دیا، وہ کھڑے ہو کر ہنس رہا ہوگا، وہ دیکھ کر اشارہ کرے گا کاش میں اس نالائق کو دوست نہ بنایا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، آج میں جہنم میں نہ جاتا، اس کی دوستی نے مجھے تباہ کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مواخات کراتے تھے، دوست کراتے تھے، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، تاکہ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے۔ تو سب سے پہلی جس وقت ہماری صحبت بدلے گی تبھی ہم بدلیں گے۔ صحبت بدلو، مذاکرے بدلو، ماحول بدلو، تب اللہ ہمیں بدلیں گے۔ ہمیں بدلنے کے لیے سب سے پہلے صحبت کا بدلنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا اللہ حشر موت کے وقت میں 500 فرشتے 500 خوشخبریاں لے کر اپنے ہاتھوں میں گلدستے کے ساتھ بندے کا استقبال کریں گے، جیسا آج کل ویلکم کیا جاتا ہے گلدستہ دے کر۔ وہ گلدستہ دے کر ویلکم کرنا یہ فرشتوں کی بھی عادت ہے۔ فرشتے گلدستہ دیں گے، خوشخبری سنائیں گے، گلدستہ دیں گے، خوشخبری سنائیں گے، الگ الگ خوشخبریاں۔ وہ خوش ہوگا، اسی مسکراہٹ کے ساتھ روح پرواز ہو جائے گی۔ یہ ایک عید کا دن، وہ دوسرا عید کا دن جس وقت قبر میں بندہ پہنچنے کے بعد نم کنومت العروس کا اعلان ہوگا۔ ارے بھائی اس وقت تم
جس طرح دلہن سوتی ہے، دلہا سوتا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں، تو آپ اسی طریقے سے آرام کیجئے۔ جنت کا بستر بچھایا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور آرام سے 3 سوالات کا جواب دینے کے بعد اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ بندے کو سلایا جائے گا قبر کے اندر۔ فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ قبر کو جس وقت بنا دیں گے جنت کا ایک باغیچہ، جنت کا ایک بستان اور گلستان جب اللہ بنا دیں گے، فرمایا وہ دن تم ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تیسرا وہ دن جس وقت حشر کے میدان میں اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ جس کی کتاب سیدھے ہاتھ میں عطا فرما دے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آرام اور خوش و خرم زندگی عطا فرما دیں گے۔ وہ سیدھے ہاتھ میں آنا ضروری ہے۔ بائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بچا لیا، سیدھے ہاتھ میں عنایت کر دیا، بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی، تو وہ دن عید کا دن۔ چوتھا، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار ہو جانا، یا ربی سلم سلم، یا ربی سلم سلم، جس وقت لوگ کہہ رہے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ ہمیں پار کروا دیا، وہ دن عید کا دن ہوگا۔ اور پانچواں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ جہنم سے بچاؤ، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت کا فیصلہ کر دیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یہ 5 مراحل، دائمی عید کے مراحل، وہ عید کے مراحل پانے کے لیے اللہ نے عید عطا فرمایا۔ تو اس لیے اس عید کو ہم لوگ منائیں گے اللہ سے مانگ کر، یا اللہ اس عید کو ہمارے لیے عارضی عید نہ بنا، دائمی عید بنا، اس کے لیے ہمارے اندر اصلاح فرما، ہمارے اندر تبدیلی فرما، ہمارے اندر تغیر فرما، ہمارے اندر ہر طرح کی باتیں جو تیری مرضیات کے مطابق ہیں وہ پیدا فرما، تیری نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یہ ہم عزم مصمم کریں گے۔ اس کے لیے فرمایا جو کچھ کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہی کی تلافی کے طور پر استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کا اہتمام۔ عام طور پر اعلان پڑھنے کے بعد لوگ یوں سمجھ جاتے ہیں یہ سب صدقہ فطر کا اعلان جو 90 اور 100 روپے کا ہوا ہے یہ سب کے لیے ہے، نہیں، سب کے لیے نہیں۔ ہر ایک کا روزانہ کا کھانے کی قیمت کیا ہے؟ وہ 90 روپے غربا کے لیے، مساکین کے لیے، محتاج کے لیے، غریبوں کے لیے وہ 90 روپے طے کیا گیا ہے، جو ادنا درجے کے مالدار ہیں، جو ادنا درجے کے مالدار، ادنا درجے کے صاحب نصاب، وہ سب کے لیے نہیں۔ ارے بھائی وہ جس کا روزانے کا کھانا 90 روپے ہے، جس کا روزانے کا کھانا مختصر قیمت پر ادا کر دی جاتی ہے، مل جاتی ہے، اس کے لیے ہے۔ لیکن آپ کا تو جناب روزانہ کا کھانا تو 300 400 500 600 روپے ہے، اور آپ بھی 90 روپے میں آئیں گے۔ اس کا کپڑا 60 روپے کا، تمہارا کپڑا 150 روپے کا، 90 روپے میں آ جاؤ گے؟ نہیں، تمہاری قیمت الگ، تمہارا نصاب الگ، تمہارے صدقے فطر الگ، تم آگے بڑھو، آگے کا درجہ 280 روپے جو جو کی قیمت ہے وہاں آؤ، آگے بڑھو، 800 روپے جو کھجور کی قیمت ہے وہاں آؤ، آگے بڑھو، 900 950 روپے جو کشمش کی قیمت ہے وہاں آؤ۔ جس طرح تم نے اپنی زندگی کا معیار بنایا، صدقہ فطر کا بھی معیار بناؤ۔ صدقہ فطر میں سب غریب بن جاتے ہیں، گاڑی میں سب امیر بن جاتے ہیں، کپڑے میں سب امیر بن جاتے ہیں، کھانے میں سب امیر بن جاتے ہیں، گھر میں سب امیر بن جاتے ہیں، لیکن صدقہ فطر ہونا غریبوں کی، لیکن وہ اپنی زندگی گزاریں گے امیروں کی، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ارے بھائی وہ جو غریب ہے وہ دے صدقہ فطر 90، اور تم امیر ہو، اگر تم اس سے زیادہ ہو تو تمہارا معیار بڑھاؤ، اس سے زیادہ ہو معیار بڑھاؤ، اس سے زیادہ ہو معیار بڑھاؤ، چھوٹے معیار پر مت اترا کرو۔ یہ صدقہ فطر کی امانت داری ہے، صدقہ فطر کی امانت داری ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور اس کے ساتھ اس وقت پورے ہندوستان کے اعتبار سے تمام علماء، تمام اسلاف، تمام اکابر، تمام ہمارے ہمدرد نمائندے اور رہنما، رہبر، پیشوا، بزرگان دین یہ بات فرما رہے ہیں، ارے بھئی اس بار کا انتخاب میں غفلت مت کیا کرو،
اس بار کا انتخاب میں غفلت مت کیا کرو. اس وقت کی سب سے بڑی عبادت، اس وقت کا سب سے بڑا مجاہدہ، اس وقت کی سب سے بڑی، اس وقت میں اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ. اللہ نے قرآن میں جو کہا، ہر زمانے میں جب بھی باطل تمہارے سامنے کھڑا ہو، اس وقت میں اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے تم اس کا مقابلہ کیا کرو. اس وقت جو ہمارے سامنے باطل کھڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے فرعون کھڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے نمرود کھڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے حامان کھڑا ہوا ہے، ہمارے سامنے شداد کھڑا ہوا ہے، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے اس وقت جو 2024 کا جو الیکشن ہے، انتخابات ہیں، اس میں غفلت کیے بغیر ووٹ کیا کرو. آلریڈی آپ جانتے ہیں 100 مسلمانوں میں 60 مسلمانوں کے پاس آئی ڈی نہیں ہے، آدھار نہیں ہے، ریشن نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ سلم ایریے کے بڑا طبقہ، جن کو کھانا اور کمانے سے کوئی فرصت نہیں. ان لوگوں کے پاس آپ جا کر جائزہ لیجئے. پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، ان پڑھوں کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں، ان پڑھوں کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں. وہ آلریڈی 50 سے 60% ہمارے مائنس ہو گئے ان لوگوں کی وجہ سے. وہ گنتی میں ہیں لیکن نقصان ان کے ذریعے سے بہت زیادہ ہوا. جس وقت اب تو وہ مذاکرہ کرنا ختم ہو گیا. میں نے تمام پڑھے لکھے لوگوں سے کہا، ان پڑھوں میں جا کر بیداری پیدا کرو، ان پڑھوں میں جا کر تحریک پیدا کرو، ان پڑھوں میں جا کر احساس بیدار کرو. ان کی آئی ڈی کارڈیں بنوا کر اور ان کو بھی ووٹنگ کرنے کا مستحق بناؤ، ووٹنگ کے سب پہ کھڑے ہونے کا لائق بناؤ. اب وہ وقت چلا گیا. اب جتنے اس وقت ووٹنگ کا حق رکھنے والے ہیں، سب سے ووٹنگ کرانے کی ذمہ داری ہماری. کوئی ایک فرد اس وقت کا مجاہدہ، اس وقت کی عبادت، اس وقت کی ریاضت، اس وقت کا تقاضا، اس وقت کا سب سے اہم مدعا یہ ہے کہ ہمارا کوئی فرد ووٹنگ سے محروم نہ رہے، سب کے سب ووٹنگ کرنے والے بنے. اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں، ہماری محنت، ہماری کوشش اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، جیسے مدنی نے فرمایا، کتا اگر انگریز کو بھگاتا ہوا جا رہا ہے، تم کتے کا ساتھ دو. حضرت مدنی سے پوچھا گیا، حضرت کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ ہم اور کتا انگریز کو بھگانے میں دونوں کے دونوں مقصد پر ایک ہیں. جب کتا بھگائے انگریز کو، تم بھی اس کے ساتھ ہو جایا کرو تاکہ انگریز یہاں سے جلدی بھاگ جائے. اسی طرح ہمیں فرعون کو ہرانا ہے، حامان کو ہرانا ہے. ہرانے کے لیے جو بھی ترکیب ہمارے اسلاف بتائیں، ہمارا اکابر بتائیں، ہمارے علماء بتائیں، اس کے مطابق ہم لوگوں کو متحد ہو جانا ہے. اس لیے تمام سے میں گزارش کروں گا، نیت کرو، ارادے کرو. انشاءاللہ اس وقت کا سب سے اہم عنوان، سب سے اہم ضرورت جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ہے کہ ووٹنگ کے بعد غفلت کیے بغیر گھر گھر جاؤ. نوجوانوں سے، حساس طبیعت رکھنے والے ساتھیوں سے میں عرض کروں گا، گھر گھر جاؤ، سب کو بلاؤ، اور جن جن کے پاس ووٹنگ کا حق ہے ان کو لے جا کر، یہاں تک کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ شدہ پیشنٹ سے بھی ووٹنگ کراؤ. اگر پیشنٹ ہے، سکرات کا پیشنٹ ہے، کتنے ایسے تصویریں آپ دیکھے ہوں گے ان کی کہ وہ لوگ سٹرکچر میں لا کر ووٹنگ کراتے ہیں، کرسی پہ لا کر ووٹنگ کراتے ہیں. ارے بھئی ہم لوگ بھی اگر اس مرتبہ کے ووٹنگ میں میرے عزیز بھائیوں غفلت کیا، ہم سے بڑا نادان نہیں رہے گا. ہماری تاریخ باقی رکھنے کے لیے، ہماری تشخص کو باقی رکھنے کے لیے، ہمارے تصور کو باقی رکھنے کے لیے، ہمارے مساجد و مدارس اور اسلام اور مسلمان کو باقی رکھنے کے لیے، ہندوستان میں ہمارے وقار کو باقی رکھنے کے لیے 1947 کے بعد جو الیکشن ہوا تھا، اسی طرح کی سب سے اہم کردار یہ الیکشن ہمارے سامنے انشاءاللہ نتیجہ برآمد
برآمد کرے گا، اس کے لیے سب مل کر نیت کریں انشاءاللہ اس مرتبہ ہم محنت کے ذریعے سے بتائیں گے کہ مسلمانوں کی ووٹنگ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم متحد ہو جائیں، اللہ ذلت کے ساتھ فرعون کو، حامان کو، شداد کو، نمرود کو، جو مسلمانوں کے ناک میں دم کرنے کا مکمل ناپاک سازشیں لوگ کرنے والے لوگوں کو اللہ انشاءاللہ نیست و نابود کرے گا۔ ہماری اتحاد پر اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ہم سب جب متحد ہو جائیں اللہ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم میں سریے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی عید سے متعلق ضروری باتیں نماز سے متعلق عرض کی جائیں گی، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی صاحب کو۔ مفتی صاحب اب چونکہ شنپور میں نماز پڑھانا ہے، ہمارے ذمہ داروں کی درخواست پر مفتی صاحب صبح صبح تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سے ملتے عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری مسجد چلو